سب انگلش اردو سمجھتے ہیں سر، اکثر تو اردو والے انشاءاللہ انگلش ٹرانسلیشن ول بی آن دا بیک. کوئی ہے یہ انگلش والا؟ یہ ڈاکٹر صاحب از دیر. Translation. How English many of translation you in the don't back. understand Urdu? Yeah. How many? One only? Just one? باقی تو سب سمجھتے ہیں. اوکے. تو مستورات بھی اردو ہے. باقی قریب آ جائیں. Any one of you don't understand Urdu? There is a translation inshallah. And even upstairs are some of the ladies don't understand Urdu, they can do translation inshallah. ہیں؟ ٹھیک ہے. بیٹا کیمرہ تو نہیں؟ کیمرہ تو نہیں؟ یہ ٹیپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیپ نا. جی. So brother, inshallah English translation will be in the back, and Urdu inshallah it will be more easier for our guests. So inshallah. زیادہ ہے کافی زیادہ تو نہیں. There are a few things. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول اللہ. میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں، دیکھو کسی کے ہاں ایک اولاد ہو نا، ایک بچہ، تو اس کی بڑی دیکھ بھال کرتا ہے، بہت دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا بہت خیال رکھتا ہے. کسی کے پاس بہت سارے بچوں تو وہ بھی کرتا ہے، لیکن ایک بچہ ہو رہا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں آئندہ بچہ نہیں ہوگا، بہت کیئر کرتے ہیں. میرے پیاروں، ہمارے پاس ایک زندگی ہے صرف، ہمارے پاس زیادہ زندگیاں نہیں. خدا نہ خواستہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی، خدا نہ خواستہ ہم غلط پریپریشن کر کے مر گئے تو ہم بہت خسارے میں چلے جائیں گے، کیونکہ آج تک کوئی مر کے لوٹا نہیں. زندگی صرف ایک ہے. آج امیر تھے، بہت امیر ہوئے، کل غریب ہو گئے، پھر امیر ہو سکتے ہیں. لیکن میرے پیاروں، آج کا دن اگر غلط گزر گیا، یہ موت تک لوٹ کے نہیں آئے. دوبارہ آدمی امیر ہو جاتا ہے، بعد اب دوبارہ آدمی گھر بنا لیتا ہے، جو کچھ ہو. لیکن آج کا دن جو غلط اگر خدا نہ خواستہ گزر گیا، موت تک دوبارہ کبھی دن صحیح نہیں. میرے پیارے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں. آج ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، مفتی صاحب سے تصدیق بھی کی اس واقعے کی. ایک بہت گناہگار آدمی تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، کبھی نیکی نہیں کی، اور موت کے قریب جب وہ تھوڑا بیمار پڑا، اسے اللہ یاد آیا. اسے کہا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے سارا وقت ضائع کر دیا. بہت رویا بہت رویا بہت رویا، اور بس بالکل نا امید ہو گیا، اور اپنے گھر والوں سے کہا میں مر جاؤں، مجھے جلا دینا، مجھے جلا دینا، اور جب میں جل جاؤں میری راکھ بن جائے، آدھی اس کو پانی پہ پھینک دینا، آدھی سوکھی جگہ پہ پھینک دینا زمین پہ. اب گھر والوں نے ایسا ہی کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمل پہ اس کو بخش دیا. اس کو مجھ سے اتنا ڈر لگتا ہے. میرے پیاروں، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ ہم سب کو جنت میں ڈالنا چاہتا ہے. فرمایا بس وہی جہنم میں جائے گا جو خود جانا چاہتا ہے. فرعون جیسے ظالم کو، جس نے 90,000 بچے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیے. ماں باپ کے سامنے سوچو میرے پیاروں، میرے سامنے کوئی میرے بچے کو تھپڑ مار دے، اس کی جان لے لوں. ماں باپ کے سامنے بچے ذبح. اللہ نے اس کو موقع دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ساتھ کا اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید ہدایت پہ آ جائے. اللہ اس کو بھی جنت میں ڈالنا چاہتا ہے. میرے پیارے دوستوں بزرگوں، اللہ نے ایک ہم پہ احسان کیا، یاد رکھنا. جیسے تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، تھرمامیٹر منہ میں ڈالیں تو ٹیمپریچر چیک ہو جاتا ہے کتنا بخار ہے. جیسے وہ کیمرہ اندر ڈالیں تو وہ جو ہوتی ہے اینڈوسکوپی، اس میں پتہ چل جاتا بھی اندر کیا گڑبڑ ہے. اس طرح میرے پیارے دوستوں بزرگوں، اللہ نے ہمیں ایک ایسی چیز بتائی ہے اندر کی، باہر کی نہیں. دیکھو اگر باہر کامیابی ہوتی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ناکام ہو گئے، نہ اپنا گھر بنا سکے. بچے جو ہیں ان کے بچے تو خیر کیا، سارے حضرت زینب کا کیا حال ہوا، ان کے حضرت فاطمہ جو تھے ان کا کیا حال ہوا. ان کے بچوں کے بچے نواسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوس کے اپنا وقت گزارتے تھے، زبان چوس کے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی دیکھی جائے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، 2 مہینے ان کے گھر چولہا نہیں جل رہا، مسلسل 2 دن روٹی نہیں کھائی جو کی، مسلسل 2 دن، تو یہ تو ناکامی کی شکل ہے. جو ہم سمجھ رہے ہیں کامیابی کے گھر بڑا اچھا ہو گیا جی، اور گاڑی بڑی اچھی ہو گئی،
اور گھر میں سارا سامان آ گیا، بہترین ظاہر ہو گیا۔ میرے پیارو، مجھے ناروے کے لڑکوں نے بتایا، ناروے کے لڑکوں نے، کہ جو ناروے میں جاب نہیں کرتا نا، اسے پاکستانی 1 کروڑ روپے سالانہ ملتا ہے، آرام پہ ہے نا۔ ناروے ایسا ملک ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز ایسی کنٹریز ہیں جہاں جاب لیس لوگوں کو جاب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں ناروے میں ہو رہی ہیں۔ بتاؤ، خودکشی نمبر 1 ناروے، اور دنیاوی لائف سٹائل نمبر 1 ناروے۔ جاپان میں غربت نہیں ہے، جاپان میں غربت نہیں ہے، خودکشی نمبر 2۔ جتنے ملک لے لیں اسکینڈینیوین کنٹریز، باقی نمبر 3 ہے خودکشی۔ اور میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں دنیاوی طور پہ، جن کو جانتا تھا، مشہور اور امیر، شہرت اور پیسے سب کو پسند ہے، سب چاہتے ہیں میں شہرت مل جائے، مجھے پیسے مل جائے۔ جن لوگوں کو اللہ نے دونوں چیزیں دی، میں بہت ساروں کو جانتا ہوں، ان کا اختتام خودکشی پہ ہوا، ان کا اختتام پاگل پن پہ ہوا، یا ان کا اختتام نشے سے ہوا، اپنے آپ کو نشے میں دھت کر دیا۔ میرے پیاروں، کامیابی کا تعلق باہر کی کسی چیز سے نہیں۔ اگر وہ ہوتا تو میں کبھی تبلیغ میں اس کام میں نہ آتا، اگر وہ ہوتا تو انضمام الحق کبھی نہ پلٹتا، وہاں کامیابی ہوتی محمد یوسف کبھی نہ پلٹتا، وہاں کامیابی ہوتی ثقلین مشتاق جنید جمشید کبھی دین کی طرف نہ آتے۔ یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے مشہور لوگ، یہ تو چند آپ کو نام بتا رہا ہوں۔ یورپ کے فٹ بالرز، انگلینڈ میں کرکٹر، سب پریشان ہو کے ادھر آ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک اسکرین سیور ہے۔ جیسے ماؤس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر، بڑی خوبصورت اسکرین آتی ہے، زبردست، ایسا لگتا ہے کوئی فاؤنٹین ہے، ایسا لگتا ہے مچھلیاں ہیں، کوئی لینڈسکیپ ہے، لیکن جب ماؤس ہلائیں اندر کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ نے اس کائنات میں جتنی ظاہری چیزیں ہیں، اس کا تعلق کامیابی سے نہیں رکھا۔ کامیابی کا تعلق اندر کی چیزوں سے ہے، کامیابی کا تعلق ایمان عمل کے ساتھ۔ اگر ہمارا ایمان عمل ٹھیک ہو گیا، باہر جیسی بھی زندگی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جھونپڑی تھے، کامیاب ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خچر تھا، کامیاب ہوئے، سونے کے لیے 2 کپڑے تھے، کامیاب ہوئے، اور فرعون نمرود کے پاس حکومتیں تھیں، اللہ نے ان کو حکومت کے ساتھ ناکام کر دیا۔ قارون کے پاس شدید پیسہ تھا، اللہ نے پیسے کے ساتھ اس کو ناکام کیا۔ قوم سبا کے پاس زبردست لینڈ اسکیپنگ باغات تھے، زبردست ایگریکلچر تھا، اللہ نے ایگریکلچر کے ساتھ ناکام کر دیا۔ قوم عاد کے پاس بہترین طاقت تھی، اتنے لمبے لمبے درخت ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینکتے تھے، ایسے یوں ہلاتے تھے 2-3 دفعہ، اکھاڑ کے نیچے پھینک دیتے، اللہ نے اتنی طاقت کے ساتھ ناکام کر دیا۔ میرے پیارو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیکنالوجی میں نہ لگو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ طاقت میں نہ لگو، ہم یہ نہیں کہہ رہے مال میں نہ لگو، لیکن میرے پیارو، مال، طاقت، کامیابی ساری ایمان عمل کے ساتھ ہوگی، یہ خیریں لائے گی، اور ہماری یہ سارے ریسورسز، سارے اسباب ایمان عمل کے بغیر ہوں گے، یہ شر لائیں گے۔ قارون کے مال نے اس کو نقصان پہنچایا، ایمان عمل کے بغیر تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مال نے ان کو فائدہ پہنچایا، ایمان اور عمل کے ساتھ تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال نے ان کو فائدہ پہنچایا، ایمان عمل کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت نے ان کو عزت دی، حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت نے ان کو عزت دی ایمان عمل کی وجہ سے، اور فرعون نمرود کی حکومت نے ان کو ایمان اور عمل کے بغیر ذلیل کر دیا۔ ہم جس چیز میں لگیں، اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں، اللہ اس چیز سے فائدے نکالے گا، اللہ اس چیز سے خیریں نکالے گا۔ اگر ہم جس چیز ڈگری میں لگے اور ڈگری میں ایمان اور عمل نہ ہوا، میرے پیاروں، ڈگری ہی ذلیل کرائے گی، جیسے آج پوری دنیا میں کرا رہی ہے۔ حکومت میں بھی آ گئے ایمان عمل کے بغیر تو ساری عوام گالیاں دے گی، چاہے بہترین گاڑیوں میں گزر رہے ہوں، پیچھے لوگ گالیاں دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایمان عمل والے تھے، خچر پہ جاتے تھے، آج تک دنیا میں ان کی عزت ہے۔ میرے پیاروں، گاڑیوں سے عزت نہیں ہوتی، عزت صرف اللہ نے ایمان تقوی عمل کے ساتھ جوڑی۔ ہمیں یہ جو تبلیغ میں محنت کر رہے ہیں، یہ میں خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا اللہ نے مجھے تبلیغ کے راستے میں دی ہے، بتا بھی نہیں سکتا۔ دنیا کیا ہے میرے پیاروں، جو ہم نے کھائی یا آگے بھیج دی، وہ بینک والی دنیا ہماری تھوڑی ہے، وہ تو ہم چوکیدار بن کے بیٹھے ہوئے کسی اور کا کما رہے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے جس کا ایک بہت بڑا پاکستان میں شیپس کے نام سے جمنیزیم ہے، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی، بہت ماشاءاللہ پیسے والا، تو وہ اس کا بہت بڑا جمنیزیم ہے۔ تو وہ ایک دن اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا، تو اس نے میرے دوست کو کہا، ندیم، میری یہاں ایم ایم عالم روڈ پہ زمین کمرشل ہو گئی ہے، اس کی ویلیو میں نے لگائی ہے 45 کروڑ روپے ہے، اور میرے پاس ادھر ادھر کچھ فیکٹریوں میں پڑا ہے، وہ سب کام ختم ہے، 10 کروڑ وہاں سے مل جائے گا کم از کم۔
تو 55 کروڑ ہیں یار, میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں. ندیم نے اسے کہا یار یہ تو کام ہوتا رہے گا, کچھ تو وقت بھی لگا لے. ان کا وہ بھی لگائیں گے, پہلے سیٹ ہو جاؤ, پہلے سیٹ ہو جاؤ. کیا ہوا, اسکواش کھیلا, اندر گیا, ایک گیم کھیلا, 2 گیم کھیلا, باہر آیا, ندیم کے ساتھ بیٹھا, ندیم پانی پی رہا تھا, اس کے منہ سے جھاگ نکلی اور وہیں انتقال کر گیا, سب کچھ ختم. میرے پیارو ساری پلاننگ, یہ جو ہے نا موت, یہ ملٹیپلائی ہے زیرو, زیرو سے جو ملٹیپلائی ہوگا وہ زیرو ہو جاتا ہے. موت تو زیرو ہے میرے پیارو, بجائے میرے پیارو اللہ نے بڑی تھوڑی زندگی دی ہے, فوراً ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے تھرمامیٹر بخار چیک کرتا ہے, یہ ہمارا دل چیک کرتا ہے. یہ دل تھرمامیٹر ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. یہ باہر کی زندگی سے کوئی پتہ نہیں چلتا. دیکھو کامیابیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک کامیابی وہ ہوتی ہے جو چوہے کو ملتی ہے, ایک کامیابی وہ ہوتی ہے جو مچھلی کو ملتی ہے. بوٹی مل گئی, چلو دوڑو بوٹی کی طرف. بتاؤ بوٹی کو پکڑے گی تو وہ کامیاب ہوگی؟ اسے نظر آ رہی ہے پانی میں کامیابی, کیونکہ وہ باہر کی زندگی کو جانتی نہیں. اب ماں کے پیٹ کے بچے میں اگر اس سے کہو کہ بیٹا باہر بڑے جہاز ہیں, ڈبل ڈیکرز ہیں اور 1 مائل کی بلڈنگز ہیں, بچہ پیٹ میں کوئی ہو, اگر بچہ ہو گیا پاگل, اتنی سی جگہ میں اسے کیسے باہر کی زندگی سمجھائے؟ تو اگر اس دنیا کے پیٹ میں جو آخرت میں جنت ہے, یعنی جبرائیل علیہ السلام پتہ نہیں کتنی دفعہ پھرے ہیں پوری جنت میں, تو ابوبکر صدیق کی جنت وہ 3 دن میں پھر نہیں سکے. کتنی بڑی جنت ہے, کوئی اینڈ ہی نہیں اس کا. جبرائیل علیہ السلام تو ایسے پر کرے تو نارتھ اور ویسٹ کور ہو جائے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جنت میں پھرنے, اڑ رہے ہیں اور اڑی جا رہے ہیں, اسپیڈ آف لائٹ کی بھی پتہ نہیں کس اسپیڈ سے, ختم ہی نہیں ہو رہی. یہاں کیسے سمجھ سکتے ہیں وہ؟ تو میرے پیارو اللہ نے ہمیں ایک تھرمامیٹر دیا ہے جس کو دل کا ہے, یہ جج کرتا ہے میں جنت میں جا رہا ہوں یا جہنم میں جا رہا ہوں. اللہ نے ایسے چھوڑ نہیں دیا. آج دیکھ لے پوری دنیا کے انسان بے چین ہیں, ان کو دل میں کوئی چین نہیں ہے, ان کے دل میں کوئی سکون نہیں ہے, ان کو کسی پیسے پہ اطمینان نہیں ہے, انہیں کسی سیکیورٹی میں وہ امن نہیں ہے, خوف سے بھرا ہوا, خوف سے بھرا ہوا میرے پیارے. اور یاد رکھیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں یار ہمارے علاقے میں بڑا پیس ہے, ہم سیٹ ہے, ایسی بات نہیں ہے میرے پیارے. یہ اس طرح پھیلتی ہے آگ, اس طرح پھیلتی ہے سوچ بھی نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو دین پہ ہے اور جو دوسرا دین پہ نہیں ہے, ایک طبقہ دین پہ ہے, ایک طبقہ دین پہ نہیں ہے, تو دین والے جو ہیں بے دینی کی طبقے سے امن میں نہ رہیں, یہ ان کو بھی مروائیں گے دینداروں کو. کیسے فرمایا آپ نے مثال دی کہ ایک بڑی کشتی ہے, ڈبل ڈیکر, 2 ڈیک ہیں اس میں, ایک اپر ڈیک ایک لوور ڈیک. تو لوور ڈیک والے پانی لینے اوپر ٹینکی سے جاتے ہیں, بار بار سیڑھی چڑھ کے مشقت ہوتی ہے. تو لوور ڈیک والوں نے کہا یار ہم بار بار اوپر جاتے ہیں پانی لینے, کیا فائدہ, ہم نیچے ہی سمندر میں سوراخ کر لیتے ہیں, خود بھی تکلیف ان کو بھی تکلیف. تو انہوں نے ہتھوڑی لی اور چھینا لیا اور چلو مارو سمندر میں سوراخ کرو, یہاں سے پانی نکالیں. اب اپر ڈیک والے کہیں یار یہ نکال رہے ہیں, ہمیں کیا غرض, یہ مرے ہم تھوڑی مریں گے, بتاؤ یہ بچیں گے یا نہیں. تو میرے پیارو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی مثال ہے جو دین پہ اور جو دین پہ نہیں ہے. اگر دینداروں نے ان کو بے دینی سے نہ رکا, یہ بھی اسی طرح ڈوبیں گے جیسے. بلکہ حدیث میں آتا ہے جو قوم اور جماعت کسی کو گناہ کرتے دیکھے اور باوجود قدرت کے کوئی کوشش نہ کرے, اللہ اس جماعت پہ, اس قوم پہ پہلے عذاب لائے, ان پہ تو بعد میں عذاب آئے گا, ان پہ بعد میں عذاب آئے گا. تو میرے پیارو یہ ایک تھرمامیٹر ہمارے پاس ہے جو آج بے چینی بتا رہی ہے کہ ہماری مرنے کے بعد زندگی کامیاب نہیں ہو رہی. ورنہ اگر جس کی مرنے کے بعد زندگی کامیاب ہوتی ہے, پہلے اللہ اس کامیابی اس کے انسان کے دل پہ اتارتے ہیں. وہ جنت کے حالات دنیا میں بناتے ہیں اس کے, اگر وہ کامیاب ہے. جنت میں کیا ہے, سکون, اطمینان, چین, کوئی خوف نہیں, مزے کی زندگی, عزت سے بھری ہوئی زندگی, ہر آدمی سلام 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 سلام, کوئی گالی نہیں پڑ رہی, ہر آدمی محبت کر رہا ہے, ہر آدمی دعوتیں کر رہا ہے, ہر آدمی ملنا چاہتا ہے, رزق آرام سے مل رہا ہے, رزق عزت والا مل رہا ہے. یہ جنت کی زندگی ہے. بیوی اطاعت کر رہی ہے, بچے فرمانبرداری کر رہے ہیں, مان کے چل رہے ہیں. ساری جنت کی جو ہوا ہے, جنت کا مین کورس اللہ ایپیٹائزر دنیا میں شروع کر دیتا ہے. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں, کوئی ایپیٹائزر لاتا ہے, سوپ اور سلاد, تو بھوک اور بڑھ جاتی ہے. ایپیٹائزر اگر اچھا ہو تو بھوک اور لگتی ہے, سوپ پینے سے بھوک اور لگتی ہے. تو جس کو وہاں جنت بن رہی ہوتی ہے, اللہ جنت کی ہوا دنیا میں چلاتے ہیں. جب اس کو جنت کا مزہ یہاں آتا ہے, اس کو جنت کا اور شوق پیدا ہو جاتا ہے.
جیسے ایک صحابی ہیں، کالا سرنگ ہے، شکل بھی اچھی نہیں ہے، ایسے اداس بیٹھے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی خیریت ہے؟ کہنے آج بس ٹھیک ہے، منہ بنایا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری شادی ہو گئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اچھا فلاں وہ لڑکی ہے، جا اس کو، اس کے ماں باپ کو میرا پیغام دے، جا کے میں نے کہا ہے اس سے جا کے شادی کر لے. اور دوڑے دوڑے گئے، ماں باپ کو بتایا. ماں باپ نے کہا ہم تجھ سے نہیں کریں گے. اس نے کہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بیٹی نے اندر سے آواز کہا بغیر دیکھے کہ ابا جان آپ کو پتہ نہیں کس نے پیغام بھیجا ہے، اگر اللہ کا لاڈلا نبی ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہوئے گا، آفت آ جائے گی، میں تیار ہوں. اب یہ دوڑے دوڑے واپس آئے، پھر آگے منہ بنا کے بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا؟ نہیں. کہا جی وہ تو مان گئی. کہا پھر؟ کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں شادی کس چیز سے کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں دی، کہا یہ لے جا کے ان کو فروخت کر کے شادی کا سامان، آج ہی شادی. اب دوڑے دوڑے شادی کرنے جا رہے ہیں. نوجوان خوبصورت لڑکی، خاندان والی، یہ رنگ بھی اچھا نہیں، شکل بھی اچھی. اب جناب سامان لے کے نکاح کے لیے جا رہے ہیں. ادھر اعلان ہوا کہ بھی جماعت جا رہی ہے مسلمانوں کی ایک دعوت کا کام کرنے، اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، دعوت اللہ کے لیے. بتاؤ مسلمانوں کی ضرورت ہے، کون چلتا ہے ہمارے ساتھ؟ اب اعلان ہو رہا ہے، یہ اب اس جماعت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لڑکی کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے سارا سامان دیا، گھوڑا لیا، کچھ سامان لیا ساتھ کا، اور گئے اور اللہ کے راستے میں جان گئے. میرے پیاروں کیوں کہ آخرت کا پکا یقین تھا. وہ صحابی ہیں حضرت حنظلہ، پہلی رات بیوی سے شادی ہوئی ہے اور ملاپ کیا ہے اور نہانے جا رہے ہیں، ابھی نہائے بھی نہیں ہیں اور اعلان ہوا اب جی جماعت جا رہی ہے، کون چلتا ہے؟ جناب اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو. میرے پیاروں کامیابی انسان کے دل پہ ہوتی ہے، ناکامی انسان کے دل پہ ہوتی ہے. یہ جو سارے ہم آئے ہیں نا، ہمارے پاس دنیا کی بہت چیزیں تھیں، لیکن خدا کی قسم آپ کو بتا نہیں سکتے دل کا کیا حال تھا. اور یاد رکھنا میرے پیاروں کہ میں 99 تک نا، سن 99 تک میرے حالات بہت اچھے تھے. جیسے فرعون کے حالات بہت اچھے تھے، نہ سر درد نہ کوئی، بڑے مزے سے زندگی گزارا تھا، بالکل ایسے حالات، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ تبلیغ والے اتنے خطرناک لوگ ہیں، یہ پہنچ جاتے ہیں دروازہ کٹکھٹانے. اللہ پکڑتے نہیں کسی کو جب تک پیغام نہ پہنچے، یہ اللہ کی سنت ہے، پورا پیغام سمجھاتے ہیں. یہ تبلیغ والے بہت تیز ہیں. میں نے حالانکہ مجھے پتا تھا یہاں تبلیغی جماعت کا کام ہے، تو میں نے شیشے ایسے لگائے ہوئے تھے کہ اندر سے باہر نظر آتا ہے، باہر سے اندر نظر نہیں آتا. یہ آتے تھے بیچارے 5 10 دروازہ باہر سے دیکھا، کہا نہیں ہے گھر میں، پھر چلے جائیں. لیکن بہت تیز ہیں، چھوڑتے نہیں پیچھے، چپک جائے نا، یہ آ جائے نا ان کی لسٹ میں نام، پھر یہ بڑی مشکل سے نکلتا. اب جناب 1-2 سال چکر لگاتے رہے، بہت صحیح. لیکن پہلی دفعہ اب انہوں نے کیا کیا، تیز تو ہوتے ہیں، اللہ نے ان پہ دماغ تو ان کا کھولا. انہوں نے ہمارا ایک کھلاڑی پکڑا، مشتاق، بالکل معصوم سا، اس کو تو پتہ نہیں تھا کیا تبلیغ والے کرتے ہیں. انہوں نے کہا چلو جی آ جاؤ تسی، انہوں نے کہا تم تو آ جاؤ. مشتاق کو پکڑ لیا، بنا جنت سنائی، جنت سنائی، جنت. مشتاق نے کہا چلے. مشتاق نے کہا آپ کو سعید بھائی سے ملا. انہوں نے کہا مجھ سے تو ہٹ. مشتاق میرے گھر لیا اور انہوں نے پیچھے ہو گئے. انہوں نے کہا آپ دروازہ کھٹکنا، ہمیں نہیں کھولتے. دروازہ کھٹکنا، میں نے اندر سے بٹن دبایا، سارے کے سارے جی 8 کی فوج آ رہی ہے اندر گھس گئے. اور پہلے دن آگے 1 گھنٹے بات سنائی، بس بات سنائی ہے. اب گئے، میں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس دن سے پھر حالات خراب ہونے شروع، اور آہستہ آہستہ دل بے چین، آہستہ آہستہ اسباب خراب، آہستہ آہستہ ادھر نقصان ادھر نقصان. گاڑی کھڑی کی، اس نے آگے ہڈی ماری مرسیڈیز پہ، شیشہ توڑ دیا، 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ چلتا. دن میں لاکھوں روپے کے نقصان ہوتے تھے میرے. میں پریشانی ہے، اگلی جماعت آئی اور پریشانی، جماعت آئی پریشانی. ہوگا بھائی اب نکلو گے نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. سن لیے بات، اب نہیں ہوتے حالات، پہلے سنی نہیں تھی. یہ میں پکی بات بتا رہا ہوں، میں نے آج تک نہیں دیکھا جس کے اندر بات پہنچی ہے وہ حالات ٹھیک نہ ہو. زہر کھا لی ہو، مرے نہ، یہ ہو نہیں سکتا. یہ جو دعوت کی بات ہے نا میرے پیاروں، یہ بول اللہ کو اتنے پسند ہیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کس کے بول ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بتائیں. اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں میرے پیاروں، اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور پھر خود بھی نیک اعمال کرنا اور پھر عام مسلمانوں کی طرف پھرنا اور کہنا میں تو عام مسلمان ہوں، بلکہ یہ فرمایا فخر کرنا اپنے اسلام. میرے پیاروں یہ دعوت کا کام امت سے چھٹ دیا. دیکھو میرے پیاروں، میرے پاس ایک لڑکا آیا سعودیہ، کہتا ہے سعید بھائی داڑھی پگڑی زبردست، متقی، تہجد گزار. سعید بھائی دل بہت بے چین، دل کو چین نہیں آتا. میں نے کہا بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ تم کبھی گئے ہو، جدہ میں رہتا تھا جدہ میں. میں کہا تم کبھی گئے ہو مکہ مدینہ بائی روڈ؟ کہتا بہت دفعہ. میں نے کہا کبھی حج کیا ہے بس میں؟ کہا ہاں جی کیا ہے. میں نے کہا کبھی ایسے ہوا عرفات میں بس پھنس گئی ہو، گم گئی ہو؟ کہا بڑے دفعہ ہوا ہے کہ عرفات میں گم گئے، 8-10 گھنٹے بعد پہنچے. میں کہا جب عرفات کا راستہ بھول جاتا ہے آدمی
تو بتاؤ دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ کہا صحیح پہ بے چین، سارے بے چین ہوتے ہیں بس والے، یا اللہ عرفات، یا اللہ عرفات، عرفات، جب عرفات کا بورڈ آتا ہے ایک دم دل کو چین ہے۔ پکی بات کہا؟ میں نے کہا مسئلہ ہے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی سے کہہ دیجئے یہ ہے آپ کا راستہ، یہ والا راستہ، ہم سب اس راستے سے ہٹے ہوئے، تو ہمیں کیسے چین آ جائے؟ موٹر وے سے نکلے اور گھومے ایگزٹ پہ ایگزٹ پہ ایگزٹ، پاکستان سے نئے نئے آئے ہیں، نیویگیشن بھی پاگل ہوا ہوا ہے، اب جناب دل بے چین ہے، پوری فیملی بیٹھی ہے، کہاں گیا بھائی؟ سڈنی، وہاں سے آ رہے ہیں پرتھ سے، جیسے مولوی صاحب 8 دن لگے، اب بتاؤ پرتھ سے چڑھی گاڑی، اب سڈنی نہیں آ رہا، گھومے جا رہے ہیں، سڈنی کہاں گیا یار، 8 دن ہو گئے، ایک ایک منٹ بھاری لگ رہا ہے، دل بے چین ہے، سارے بے چین ہیں، ایک دم سڈنی کا او ابا سڈنی، ایک دم ابا واہ سڈنی، سکون آیا میرے۔ ہم میرے پیارو حضور والے راستے سے ہٹے ہوئے، حضور کا راستہ کیا تھا؟ یہ ہے آپ کا راستہ، کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ میرے پیارو ہمارا کام تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، وہ چھوڑ دیا، اب پھر کیا ہوا؟ اب ہم سارے دنیا میں پھنسے۔ ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے، اللہ محتاج ہے میرے پیاروں کہ ہمیں 16 گھنٹے دکان پہ بٹھائیں کاروبار میں اور غیر مسلموں کی نوکری کرائیں۔ ہم نے میں نے جب ڈگری لی تھی نا، میں نے نیت کی تھی نوکری کرنے کی، اللہ نے نوکر بنا دیا، جیسی نیت ویسی اللہ کریں گے۔ اللہ نے تو ہمیں ویسی قرآن میں کہا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، تم اللہ کو رب بناؤ۔ اللہ رب ہے میرے پیارو، یہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ دیکھو مولوی صاحب نے بھی بتایا مغرب میں کہ جیل میں ہیں اور تخت مصر پہ بٹھا دیا بغیر الیکشنز کے، کوئی الیکشن نہیں لڑے، بس جیل میں دعوت کا کام کیا، اللہ نے دیکھو کیسا تخت دیا۔ میرے پیارو ہم دعوت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں، دیکھو اللہ زندگی کیسے بناتا ہے۔ سارا قرآن دیکھو، ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کی اس پہ تکلیف۔ میرے پیارو دعوت کے بغیر ہمارے اعمال رنگ نہیں لائیں گے، یاد رکھنا۔ اذان دعوت تام ہے، پہلے اذان ہوتی ہے پھر نماز ہوتی ہے، پہلے نماز پھر اذان ہوئی ہے کبھی؟ پہلے دعوت تامہ اذان، پھر عمل ہے، پھر دعا ہے نماز کے بعد، دعوت نماز پھر دعا۔ ہم نے دعوت کو زندگی سے نکال دیا، ہمارا عمل ہماری دعائیں رزلٹ نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم دعوت کا کام چھوڑو گے کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد نہیں کریں گے، اور تم پہ ظالم بادشاہ مسلط کریں گے، اور قرآن اور حدیث جو وحی ہے اس کی برکات سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا۔ اس کی اتنی برکات ہے میرے پیارو کہ اس سے محروم کر دیں گے۔ آج ہم سب محروم ہیں۔ قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، ہمیں قرآن سے شفا نہیں مل رہی۔ وجہ ہے ہم سے دعوت کا کام چھوٹ گیا۔ دعوت اللہ جس وجہ سے اللہ نے اس امت کو پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا چن کے۔ ہم بائی چانس مسلمان نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں چنا ہے میرے پیارو۔ یہ بائی چانس مسلمان یہ غلط فکر ہے۔ اللہ نے ہمیں فرمایا ہم نے تمہیں چنا ہے، ہمارے اندر وہ ساری صفات ہیں جو اس کام کے لیے ہونی چاہیے۔ گھر چھوڑنا، بتاؤ آپ سب نے گھر نہیں چھوڑا؟ ایک آدمی سے میں نے پوچھا، کہا صحیح بھائی 40 سال پہلے آیا تھا، 8-10 سال اکیلا رہا، بتاؤ کس کے لیے؟ ڈالر کے لیے، لیکن اللہ کے لیے 3 دن کے لیے کھوپڑی گھومتی ہے، یار یہ کہاں بھیج رہے ہیں اللہ کے لیے۔ یعنی جس ذات نے سب کچھ دیا میرے پیار۔ میں دبئی سے آیا، اپنے بھائی کو چاکلیٹیں لے کے آیا، میں کوئی $100 کی، اور میں نے بھائی سے کہا بھوک لگی ہے، ایک چاکلیٹ مجھے، میں کہا چلا اپنا کام کر بھائی، دے دی بس گئے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، روح بھی اللہ کی، جسم بھی اللہ کا، ہاتھ پیر بھی اللہ کی، آنکھیں بھی اللہ کی، اور اللہ کہہ رہے ہیں بھی میرے دین کا کام کرو۔ نہیں، اللہ یہ نہیں کر سکتے، باقی بتا کہاں جا۔ یہاں سے امریکہ جانے کو تیار ہوں، امریکہ سے افریقہ، افریقہ سے چائنا، چائنا سے جاپان، جاپان سے دبئی، لیکن اللہ کے لیے میں کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے پیاروں ہماری زندگی نہیں بنے گی جب تک ہم واپس اپنے کام پہ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، اللہ فرما رہے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ میرے پیاروں اللہ کو ہماری عبادت نہیں چاہیے جو ہم کر رہے ہیں۔ تمام دنیا کے درخت قیام میں کھڑے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تمام دنیا کے درخت، اور تمام جانور رکوع میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ گھوڑے، گدھے، بھینس، گائے رکوع میں، بکری، اور تمام پہاڑ تشہد میں، اتحیات میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تمام پہاڑ تشہد میں، اتحیات میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور تمام رینگنے والے جانور سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ بتاؤ اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ ایک یہ بالش بھی نہیں ہے جہاں اللہ کا ایک فرشتہ عبادت نہ کر۔ کعبے کے اوپر بیت المعمور ہے، اس میں 24 گھنٹے طواف ہو رہا ہے، اور ایک فرشتہ طواف کرتا ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اللہ نے ہمیں اس لیے تھوڑی صرف پیدا کی،
یہ تو مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا میرے پیارو. اگر ہم یہ دعوت کا کام نہیں کریں گے میرے پیارو، ہماری عبادت سے بلکہ ہم اور پھنسیں گے. بجلی کے بغیر میرے پیارو گھر کی کوئی چیز آن نہیں ہوگی، چاہے جتنی مرضی اچھی چیزیں لے آؤ، بجلی کے بغیر کام نہیں بنے گا. دعوت کے بغیر ایمان نہیں بنتا، ایمان کے بغیر عمل نہیں بنے گا، عمل کے بغیر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. حالات کو اعمال سے جوڑا ہے، اعمال کو ایمان سے جوڑا ہے، اور ایمان کو دعوت سے جوڑا ہے. دعوت اللہ دیں گے، ایمان بنے گا انشاءاللہ، اس سے عمل ٹھیک ہوگا، اللہ حالات کو ٹھیک کرے گا. یہ جو ہمارے سارے کھلاڑی، یہ جو ساری دنیا گھوم گئی ہے، حالات کو ٹھیک کرے نہیں ہوئے، دعوت کے کام میں لگے، ایمان بنا، اللہ نے ایمان بنا کے عمل بنایا، عمل سے ماشاءاللہ حالات. اور 3 دن بعد 4 مہینے، 4 مہینے بعد 7 مہینے. اب محمد یوسف ماشاءاللہ ابھی 4 مہینے لگائے، 2 چلے لگائے، اب 7 مہینے کی جماعت بنا رہا ہے. پاگل تھوڑی ہے، پوری دنیا کا ایسا دوڑ لگائی. لیکن میرے پیارو یاد رکھنا ایک بات، ہماری ابراہیم دیولا صاحب بڑی عجیب بتاتے ہیں، جس میں آج مسلمان پھنسے ہیں. ہوتا کیا ہے، میں نے کرکٹ شروع کی، اب ظاہر میں محنت کروں گا کئی سال، ایسے تھوڑی آج شروع کی کل کرکٹر بن گیا. اتنے رگڑے کھائے گراؤنڈ میں نے کرکٹ شروع کی، کئی سال رگڑے کھائے، اس کے بعد ٹرائلز ہوئے، میرے سلیکٹ ہوا، ٹرائلز ہوئے، خوب باؤنسریں پڑی مجھے، خوب بالروں نے چیک کیا، اس کے بعد سلیکشن ہوتا ہے. میرے پیارو اس کام میں بھی ایسے ہے کہ اللہ محنت کریں گے، پھر اللہ سلیکٹ کریں گے، ٹرائلز لیں گے، اللہ سلیکٹ دیں گے. اچھا تو میرے کام کا ہے، میں تیرے ٹرائلز دیتا ہوں. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے ہم ضرور ٹرائلز لیں گے، تھوڑے خوف سے، تھوڑے بھوک سے، تھوڑے جانی نقصان، تھوڑا مالی نقصان، اور تھوڑا تمہاری پھلوں کی کمیوں سے. 5 ٹرائلز اللہ نے قرآن میں کیا، ایک ہی آئے تھے. لیکن کہا اتنا ہی ٹرائل لیں گے جتنا اس میں طاقت ہے. دیکھو بھائی ٹیلنڈر کو اوپنر نہیں بھیجتے نا، اسپنر ٹیلنڈر اس کو نیا گیند کھلا دیے، ایسے تھوڑی. اللہ بھی ایسا نہیں کرتے میرے پیارو، جتنی طاقت ہے اللہ اتنا ہی گول ڈالتا. تو ہمارے ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جب انسان یہ اللہ کو رب بناتا ہے نا، کہ اللہ اندر تارے میری لگی ہوئی تھی، میں ڈگری سے کامیاب ہوں گا، یا اللہ میں نے دیکھ لیا نہیں ہوا، اور ساری دنیا فیل ہو گئی. میں امریکہ گیا، ڈگری ہولڈر، پیٹرول بھر رہا، پیزا ہٹ میں پیزا بیچ رہے، پورا امریکہ دیکھ کے آیا، جابز نہیں. میرے دوست کتنے اٹلی سے واپس بھیج دیا، جابز نہیں. پورا یورپ ریسیشن میں، پورا دنیا ریسیشن میں، جابز نہیں. تو ڈگری کی تار کٹی، پھر دکان کی تار، سب تاریں کٹے. اور ہمارے کام میں ہوتا ہے، پہلی تار بیوی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بچے ٹیڑھے، مسجد والے تنگ کرتے ہیں، امیر صاحب پھر کچھ کر دیتے ہیں، پھر بھلا کچھ کر دیتا ہے، بھلا ساری تاریں کاٹنی ہے کہ میں نے اللہ سے جوڑنی ہے تار. تو میرے پیارو ہمارے ابراہیم صاحب مثال دیتے ہیں، ایک گھر میں کیا ہوا کہ ایک گھر میں، یا جیسے خدا نام مسجد ہے، اس میں اسپارک شروع ہو گئے، ادھر اسپارک ادھر اسپارک، بجلی میں گڑبڑ ہو گئی. تو جلدی سے امام صاحب نے کہا مین سوئچ بند کرو، بھائی یہ تو آگ لگ گئی، مین سوئچ بند ہو گیا. اب مین سوئچ بند کر دیا، الیکٹریشین کو بلایا، اس نے کہا جی آپ کی وائرنگ خراب ہے، نئی وائرنگ ڈلی. اب جناب نئی وائرنگ شروع کی. اب بتاؤ مسجد جتنی بڑی ہوگی اتنی بڑی وائرنگ ہوگی، اتنا ہی ٹائم لگے گا. ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر غلط وائرنگ لوگوں نے ڈال دی ہے 30 سال سے، کہ ایٹم بم بڑا ہے، اللہ نہیں ہے. حالانکہ فرمایا ساری دنیا کے ایٹم بم مل جائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ قرآن میں چیلنج کر رہے ہیں، دنیا کی ساری طاقتیں مل جاؤ، ساری طاقتیں، ساری پاورز، ایٹم بم والی، نیوکلیر ویپن والی، ایک مکھی تمہارے سالن سے کھانا لے کے اڑتی ہے، اس کو نکال کے منہ سے دکھا. چیلنج اللہ کر کہہ رہے ساری سائنس عقل مل جاؤ، ساری سائنس مل جاؤ، اور ساری سائنس مل کے ایک مچھر کا پر بنا کے دکھا دو. اللہ نے یہ چیلنج نہیں کیا مور بناؤ اس میں رنگ ڈالو، ایک مچھر کا پر بنا کے دکھاؤ. ہم کچھ بھی نہیں میرے پیار. یہ دل میں آ جائے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا. بغیر ماں باپ کے بچہ، بغیر باپ کے بچہ، آگ میں پال سکتے، کھلا سکتے، بغیر موسم کے حضرت مریم کو پھل کھلا سکتے ہیں. یہ دل میں آ جائے. کہا جب یہ اندر کی وائرنگ صحیح ہوں گی، نکل کے دین میں آئیں گے. جب آئیں گے، اب مسجد آئے، پھر تھوڑا بیان میں بیٹھے، تعلیم میں بیٹھے، کشت میں گئے، اب یہ اندر وائرنگ چینج ہو رہی ہے. گھر چھوڑ کے آیا، چلو جی نماز میں، اب بیوی چھوڑ کے آیا، بچے صبح فجر میں، زور اثر میں دکان چھوڑ کے آیا، اللہ کے حوالے کر کے آیا، مغرب میں دوست، پھر عشاء میں بھی بچے، اب یہ نماز کے لیے چھوڑ کے آ رہا ہے، پھر اب یہ 3 دن گھر چھوڑ کے جائے گا. اب اس کا ایمان بن رہا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کیا کریں گے، اب اندر کی وائرنگ بدل رہی ہے، مین سوئچ لوہے محفوظ کا بند کر دیتے ہیں، اس کے حالات ذرا ٹائٹ کر دیتے ہیں. اب یہ گھبرا جاتا ہے. اس میں گھبرانا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، میرا بھی 2.5-3 سال مین سوئچ بند رہا ہے.
میں ایسے نہیں میرا گھٹنے کا فریکچر ہوا تبھی میں پہلا کام گھٹنا فریکچر ہو گیا. 6 مہینے کی کرکٹ گئی, اس کے بعد بیٹی مر گئی 6 مہینے بعد 3 سال کی, اگلا حال آیا. لیکن ماحول میں تھا ماشاءاللہ, اللہ والے تھے, علماء حضرات سمجھاتے رہے, اپنے حالات بتاتے رہے. ایک کی 6 بچیاں مری ہوئی, ایک کی 3 بچیاں مری ہوئی. یہ ہمارے مولوی وسیم صاحب ہیں, ان کے بڑے بھائی ہیں مولوی فہیم صاحب, وہ آئے مجھے سمجھا رہے تھے کہ یار بیٹا اس طرح ہوتا ہے ویسا. میں کہا مولوی صاحب جس کی بچی مرتی ہے اسی کو بات کرو. بیٹا میری 4 بچیاں مر چکی ہیں چھوٹی چھوٹی. تو میرا ایک دم تسلی. تو میرے پیاروں پھر میں آیا بچی کے انتقال کے بعد, پھر یہ کلائی فریکچر ہو گیا. تو میرے ساتھ بھی ہلکے ہلکے ٹرائل, لیکن خدا کی قسم وہ 2-2.5 سال کے ٹرائل گزرے, اللہ نے وہ دیا میں سوچ بھی نہیں سکتا, سوچ سے باہر. آپ سے گزارش ہے بھائی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم کھا کے کہتا ہوں سارے زمانوں کو جو 4 کام کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اپنے ایمان کو صحیح کرے گا, سارے نیک اعمال کرے گا, اور سب کو اس پہ لانے کی محنت کرے گا. اور جب یہ 3 کام کرے گا اسے گھر بھی چھوڑنا پڑے گا. ہو سکتا تھوڑا دنیا میں کمی ہو جائے, لیکن اللہ فرمایا ضروریات تو تمہاری میں پورا کروں گا, تمہیں ضروریات کا گھبرانے کی ضرورت نہیں. خواہشات کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ اس پہ صبر کر لینا. کبھی ہوگا جی شادی پہ جانے کا موڈ ہے, جی گشت کرنا پڑے گا. کبھی جی پوری فیملی شادی جا رہی ہے پاکستان, مجھے جی چلہ لگانا پڑے گا. کبھی کہہ رہے ہیں جی عید آ رہی ہے, مجھے چلے پہ جانا پڑے گا. یعنی ان 3 چیز کام کرتے ہوئے اپنا ایمان بنانے میں, اپنے اعمال کرنے میں, اور سب کو اس پہ لانے کی محنت کرنے پہ اس کو صبر کرے گا, تھوڑا صبر کرے گا. فرمایا 4 کام کرنے والے قسم کھا کے کامیاب ہوں گے, باقی سب ناکام ہو جائیں گے. اور کہا یہاں تھوڑا سا صبر کر لے, اللہ کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد جو تیری خواہش میں ہوگا میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. تو بتاؤ کون کون اس دعوت کے کام کو اپنا زندگی کا مقصد بنانے کو تیار ہے؟ بتاؤ کہ ہم آج سے انشاءاللہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے روزانہ تھوڑا وقت دیں گے. دیکھو روز کرکٹ کے پریکٹس کرو گے تو کھلاڑی بنو گے, مہینے میں 3 دن پریکٹس سے کھلاڑی نہیں بن سکتے. جو کھلاڑی بننا چاہتا ہے پہلے روز 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نکالتا ہے, پھر 3 دفعہ میچ کھیلنے جاتا ہے. پہلے ہم روزانہ نیت کریں کہ ہم مسجد کو انشاءاللہ وقت دیں گے, یہ دعوت والے اعمال کیجیے, دعوت کے حلقے لگائیں گے, تعلیم کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگائیں گے, ذکر عبادت کے حلقے لگائیں. حدیث میں آتا ہے جو مسجد میں سیکھنے سکھانے جاتا ہے اس کو وہ ثواب ملتا ہے جو حاجی کو کامل حج کر کے ملتا ہے. اتنا ثواب میرے پیار. ایک آیت سیکھنے پہ 100 نفل سے زیادہ ثواب, ایک دین کا مسئلہ سیکھنا 1000 نفل سے زیادہ ثواب. اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملتا ہے جو دین کو سیکھنے سکھانے گھر سے نکلتا ہے. فرمایا جو گھر سے دین سیکھنے سکھانے نکلے اس لیے کہ دین غالب ہو جائے دنیا میں, راستے میں موت آ جائے, اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا. اتنی بڑی جنت میرے پیار, ہم اتنا بڑا کام چھوڑ, اللہ کہہ رہے میرا کام کرو میں تمہارا کام کروں. حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ ابراہہ کے پاس گئے, اور ابراہہ نے ان کی شکل صورت دیکھ کے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ حضرت خیریت سے آئے ہیں؟ یہ آیا تھا کعبے کو توڑنے. کہا تو نے میرے 100 اونٹ قبضے میں لے لیے, وہ لینے آئے. کہا میں تو سمجھا آپ کعبہ بچانے ہیں. وہ کہا پاگل آدمی, کعبہ اللہ کا, اللہ بچائے گا, تو میرے اونٹ مجھے واپس کر. جو ہمارا کام ہے وہ کریں میرے پیارو, اللہ کے کام میں دخل نہ دیں, اپنے آپ کو رب نہ بنائیں. میں بچے پالتا ہوں میرے پیارو, یہ تو بہت بڑا شرک ہے. میں گھر کی حفاظت کرتا ہوں, نہیں بھائی میں صرف ذریعہ ہوں, حفاظت وہ کرتا ہے. بھینس صرف ذریعہ ہے, بھینس کو خدا نہیں بنانا. اب ایک قوم ایسی ہے بھینس کو خدا بنا کے اس کا پیشاب پیتی ہے, بھینس تو ذریعہ ہے صرف. یہ سب اسباب ذریعہ ہیں, اس سے خیر شر اللہ نکالتے ہیں. خیر نکالنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے سبب میں ڈال دو, اللہ اس سے خیر نکال دے گا. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ اس کام کو مقصد بنائیں گے انشاءاللہ. آج سے مسجد کو روزانہ وقت دیں گے. کون کون نیت کرتا ہے روزانہ مسجد کو 2 گھنٹے 1 گھنٹہ دیں گے, اور کم از کم فجر مغرب عشاء, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ فجر مغرب عشاء کون مسجد میں پڑھے گا؟ فجر مغرب عشاء. حدیث میں آتا ہے جو مسجد میں عشاء اور فجر پڑھے ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جاتی ہے. مسئلہ ہی ختم ہو گیا سارا. تو مغرب اور عشاء کے درمیان گشت یا اعمال دعوت, فجر مغرب عشاء, اس کا تو پرومس کر لیں اللہ سے. کرتے ہیں پرومس انشاءاللہ. اور میرے پیارو اس کام کو سیکھنے کے لیے ایک دفعہ جیسے ہمارے یہاں اکیڈمیز لگتی ہیں 3-3 مہینے کی, دیکھو اس کام کو سیکھنے کے لیے ایک دفعہ زندگی میں 4 مہینے لگانا ضروری ہے. مرغی جب انڈے پہ بیٹھتی ہے نا 21 دن, پھر بچہ آتا ہے اس میں. ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے گزارتا ہے پھر اس میں روح آتی ہے. جب تک ہم اس گندے ماحول کو چھوڑ کے ایک ہی ماحول میں 4 مہینے نہیں گزاریں گے مسجد کے پیٹ میں, میرے پیاروں ہماری روح کبھی زندہ نہیں ہوگی. یہ روح جو مر چکی ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے ایک دفعہ زندگی میں 4 مہینے لگانا ضروری. اس کے لیے بتاؤ کون سا مہینہ طے کر کے آپ 4 مہینے لگاؤ گے؟ بتاؤ, مہینہ طے کر لو. یہ وعدہ نہیں ارادہ ہے, ارادے پہ اللہ توفیق دیتے ہیں.
بتاؤ کون 4 مہینے لگاتا ہے؟ کس مہینے؟ بتاؤ، نیت کرو. نیت ہے، ہم نے نیت کی کئی 2 سال 1.5 سال، اللہ نے الحمدللہ لگا دیا. تو بتاؤ کون نیت کرتا ہے اس مہینے میں 4 مہینے لگاؤں گا؟ بتاؤ بھائی، ہمت کر کے بتاؤ. جو اللہ کا کام کرے گا اللہ اس کا کام کرے گا. بتاؤ بھائی، نام بتائیں. محمد عریب اکرم انشاءاللہ whole life. ماشاء. جی بھائی ذوالفقار بھائی، کب سے ارادہ کرو؟ دسمبر سے 4 مہینے. یہ دیکھو یہ ہو گئی انشاءاللہ. دعا کرو اور دوسروں کو دعوت دو. 2 کام کرو، اللہ آپ کے کام ٹھیک کر دیں گے. دعوت اور دعا کو جوڑ دو. دن میں دعوت، رات کو دعا. پھر دیکھو اللہ حالات کیسے بنا. اور دنیا وہ اللہ دیں گے. اللہ کہہ رہے حیات طیبہ دوں گا، جنت کی زندگی دنیا میں بسر کراؤں گا. 2015 میں 4 مہینے انشاءاللہ. جنوری میں 4 مہینے، اللہ کو اکتوبر میں 4 مہینے. یہ دیکھو یہ نیت ہے نا. اللہ پہ چھوڑ دو بس. اللہ کر تو میں تیار ہوں. میں تو تیار ہوں نا پہلے. 4 months انشاءاللہ. جی کب سے مجھے بھائی؟ 4 مہینے انشاءاللہ. اور بھائی ہمت کر کے بتاؤ. اتنے لڑکے آئے، گھبراؤ نہیں میرے پیاروں، کوئی گھبرا نہیں. اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں بھائی، اللہ کا کام کرنے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ 4 months. ہاں زبردست ماشاءاللہ. ہم مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ. جو مسجد کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا. جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو مسجد زیادہ رکھتا ہے میرے پیاروں. اس کو سلاتا بھی مسجد میں ہے، اس کو کھلاتا بھی مسجد میں ہے. جو مسجد آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. اللہ پہ واجب ہے اپنے مہمان کے مہمان نوازی. Which month? Just make any inshallah. جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ فرمایا اس کے دلوں سے سارے خوف نکال دوں گا. جو مسجد کا کھوٹا بنتا ہے. جی with your father inshallah. prepare your father inshallah. جی اور بتاؤ بھائی، ہمت کرو، گھبراؤ نہیں، ہمت کرو یار. جنوری 2014. ماشاءاللہ 15 ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ خوب. جی نیکسٹ ایئر 4 months انشاءاللہ. بس بہت اچھا. آج سے اس کی دعوت دو 4 months کی، اور رات کو دعا کرو اللہ سے اللہ مجھے قبول کر. یہ قبولیت کا کام ہے. جی اور بھائی ہمت کر کے بتاؤ. انٹینشن انشاءاللہ. اچھا یہ 40 days کی انٹینشن کون کرتا ہے ان کے علاوہ؟ 40 days. جی عمران بھائی. اور دلور خان رمضان. رمضان 40 days. جی کب سے؟ نومبر. آپ ہاں ارادہ نام لکھوا دو. اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہم تو ایسے ہی فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. نومبر سے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ 40 days انشاءاللہ. اونلی 40 days. ماشاءاللہ. ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. 40 days پیچھے رہتے ہیں. اس کی آج جی اچھا بتاؤ. یہ جو بالکل نیو فیسز ہیں، یہ جو بالکل نیو کارز ہیں، 0 meter کارز، وہ کون نیت کرتا ہے 3 days لگائیں گے انشاءاللہ؟ چلو 3 days کی نیت. ینگسٹرز جو یوتھ ہمارا 3 days اونلی. ایک نماز اللہ کے راستے میں کم از کم 700 times ہے. 700 times کم از کم. دونوں کٹھے. ایک نماز گھر میں کبھی نہیں مل سکتی. ایک سبحان اللہ. بھائی سب بولو سبحان اللہ. آپ کا ایک درخت جنت میں لگ گیا، لیکن میرے کتنے لگے؟ 50 لگ گیا، کیونکہ میں نے بلوایا. کتنا آرام سے لگ گیا. یہ ہے تبلیغ کا کام. تو بتاؤ 3 days کون لگا؟ صرف 3 days اونلی. لو بھائی 1 2 3 4 5 کھڑے ہو ذرا زیارت کرو یار. 3 days. آؤ حافظ صاحب کے پاس ادھر لیفٹ پہ آؤ. 3 days آ جائے. اونلی 3 days. ایک دفعہ لگا دو یار، گناہ تو معاف ہو جائے. پہلے قدم پہ پچھلے گناہ معاف، سارے صاف. پکی بات قرآن حدیث سے. ہاں بس 3 days اونلی. He goes with me. He will go with you انشاءاللہ. ہمت کرو بھائی جس کے کبھی نہیں لگے. پوری دنیا میں ماشاءاللہ لوگ جا رہے ہیں. ہمت کرو. اور بھائی کوئی نئے بچے بیٹھے انشاءاللہ. جو ابھی تک کون نہیں گیا بھائی؟ ابھی تک نکلے انشاءاللہ. کتنی دور آگے گھر چھوڑ کے؟ آسٹریلیا. یہ تو قریب ہی لے کے جائیں گے 3 days. ہمت کرو بھائی. 3 days اونلی. اونلی 3 days. جی بھائی
ایک زندگی ہے میرے پیاروں، دوبارہ زندگی کبھی ملنی نہیں. اچھا بتاؤ جو آپ کی ہولیڈیز، اچھا کون بتائے گا؟ ہمارے حافظ صاحب کویشچن کرتے ہیں، کوئی نیا بتائے. ہولیڈیز کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہولیڈیز چھٹیوں کو. ٹھیک ہے جی، ہولیڈیز چھٹیوں کو کہتے ہیں. ہولی قرآن کس کو کہتے ہیں؟ چھٹیوں کی کتاب. بتاؤ، مقدس کتاب ہے نا. تو ہولیڈیز کیا ہو گیا؟ مقدس دن، ہم چھٹی مناتے ہیں. بتاؤ کیا کریں؟ ویکیشنز کہتے ہیں چھٹی. ہولیڈیز کیا ہے؟ ہولیڈیز دین سیکھنا. تو یہ جو آپ کی ہولیڈیز آئیں گی اس میں کون ہولیڈیز منائے گا؟ بتاؤ کون تیار ہے؟ ہولیڈیز میں ہم 3 دن لگائیں گے. بتاؤ کون؟ 10 دن کی ہولیڈیز. چلو بھائی 10 دن ہولیڈیز اللہ کو ایک دفعہ کون دے؟ جس اللہ نے اتنا ہمیں کچھ دیا، آنکھیں کان. ایک دن آنکھ میں پٹی باندھ کے نا گھر میں چل کے دیکھو. آنکھ میں پٹی باندھ لو 24 آورس، بلائنڈ فلوٹ کر لو اپنے بلائنڈ فلوٹ اور گھر میں گزارو. ایک دن ایک ہاتھ باندھ لو، باتھ روم جان کے دکھاؤ، باتھ روم لوٹا اٹھا کے دکھاؤ، کمر بند کھول کے دکھاؤ. کتنی نعمتیں اللہ نے دی. کیوں بھائی؟ اتنی نعمت تو اللہ کو ہم ریٹرن ان کچھ بھی نہ دیں تو کون اللہ کو ہولی ڈیز میں 10 دے گا؟ 10 ڈیز. بتاؤ ہمت کر کے. ٹھیک ہے ریڈی 1 اور بتاؤ بھائی ہمت کر. اونلی 10 ڈیز. ماشاء اللہ 2 ماشاء اللہ اور ہمت کرو. ماشاء اللہ 3 4 آؤ بھائی 5 ماشاء اللہ. آؤ بھائی کھڑے ہو کے ادھر آ جاؤ رائٹ سائڈ پہ. ادھر آ جاؤ صغیر بھائی لے آؤ میرے پیارے بھائی. اللہ تعالیٰ دیکھو جو اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ دوڑ کے اس کی طرف آتا ہے. انشاءاللہ تھوڑی ترتیب بن جائے گی انشاءاللہ کہ کب آسانی سے اللہ دوڑ کے آئے انسان کے پاس میرے پیاروں. جو اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ دوڑ کی طرف. جی اللہ کی طرف چل کے جو اللہ ہاتھ کی ایک ہاتھ اللہ کی طرف، اللہ ایک بالش اس کی طرف. آؤ بھائی ماشاءاللہ ابھی 3 4 ہوئے تو ہمت کرو. 10 ہولی ڈیز ریئل ہولی ڈیز منائے. اب ابھی تک ہم نے ہولی ڈیز صحیح نہیں منائے، چھٹی منا دی غلطی سے. وہ غلط سمجھ بیٹھے تھے. تو ہولی ڈیز اب کون اچھی منائے گا پراپر بھائی؟ ہمت کرو، بسم اللہ کرو انشاءاللہ. بھائی مرنا بھی تو ہے نا. حضرت عمر فرماتے ہیں جو اس کام کو نہیں کرے گا اس امت میں سے نہیں اٹھائے گا. یہ کتنی خطرناک بات ہے میرے پیاروں. یہ کس کا؟ حضرت عمر کا قول ہے، میرا نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے. تم بہترین امت ہو، ساری انسانیت میں نکلنے کے لیے بھیجی گئی ہو دنیا میں. اور کیوں؟ تاکہ تم نیکی کے یہ کام کرو گے. جو یہ کام نہیں کرے گا حضرت عمر فرما رہے ہیں وہ اس امت میں اٹھنے کی کوشش نہ کرے. اینڈ آف دس ایئر 40 دن. اور بتاؤ بھائی 10 دن کون دے گا انشاءاللہ؟ 4 لڑکے ہوئے، 3 لڑکے ہوئے. کتنے ہوئے؟ 3 4 5 ہو گئے. 5 اور وہی 5 ایک جماعت بن جائے. 10 کے ہو جائیں تو پھر تو 5 اور اللہ کے ولی کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. لو بھائی 5 اللہ کے ولی کھڑے ہو جائیں. ابھی اللہ نے رائے گنج میں 2 سال پہلے ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، ان کا انتقال ہوا اور انتقال پہ 4 آدمی ان کے ساتھ بیٹھے تھے، 4 گواہ جن سے میں ملا. انہوں نے 5 دفعہ اونچا کلمہ پڑھا اور آخری لفظ تھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور انتقال ہو گیا. اور 6 لاکھ آدمی ان کا جنازہ پڑھا. بتاؤ کیا موت. میرے پیارو یہ ایسا رستہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن موقع بار بار نہیں ملتا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس کام کو نہیں کرو گے قرآن میں، ہم تم سے پھر تمہارا اسلام چھین کے دوسروں کو اسلام دے کے ان سے دین کا کام لیں گے. اللہ نے ہر آدمی کو ٹائم دیا میرے پیارو. وقت آتا ہے، سب کا وقت ہے، کس وقت کس کو پکڑیں گے. تو بھئی ہم اس سے پہلے کہ اللہ بات ابھی سمجھا رہے ہیں، بعد میں بات سمجھ آنا بند ہو جاتی ہے. تو 5 ساتھی تیار ہیں، 6ٹھا کون انشاءاللہ تیار؟ بتاؤ بھئی. ایک نماز 7 لاکھ گناہ، ایک سبحان اللہ 7 لاکھ کم از کم. ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھی 10 قرآن ختم ہوئے. 10 قرآن. حدیث میں اللہ کے راستے میں کتنے ہوئے؟ 70 لاکھ قرآن ختم. میرے پیارو گھر میں کر سکتا کوئی؟ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، ایک قرآن تلاوت کرنے کا ثواب. اللہ کے راستے میں کتنا ہو گئے؟ 7 لاکھ قرآن. کتنے؟ 3 دفعہ پڑھنے پہ کتنا؟ 1 منٹ میں میرے پیارو. تو جو اللہ کے راستے میں گھر میں برابر نہیں ہو سکتے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. ہمت کرو. 6ٹھا کون تیار انشاءاللہ؟ میں کوشش کروں گا، امی ابو سے پوچھوں گا. کوشش کرنے والا بتاؤ کون؟ کہ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ I will try my best. بتاؤ انشاءاللہ. امیر ستار بھائی ماشاءاللہ 6 اور 6 ہو گئے. 7th کون ہے انشاءاللہ؟ 4 اور باقی اللہ کا ولی 7th کون ہے جو میں تیار انشاءاللہ؟ اللہ کتنا خوش ہو رہے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک. نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو خود نماز پڑھے سب کو نمازی بنا اس کو کیا ملے گا؟ ماشاءاللہ 8th 7th. آؤ بھی 7th. جو ایک سنت کو زندہ کرے، جب سنتیں مٹ رہی ہوں تو 1 شہید کا اور 100 شہید کا ثواب. 2 روایتیں ہیں. تو بھائی جو فرائض کو زندہ کرنے کی محنت کرے گا کتنا ثواب ملے گا بھائی سوچ سکتے ہیں. لو بھی 8 ہو گئے. اور کون ہے جس کو اللہ رسول کو ابھی بھائی قبولیت کی بھیجو مانگ لو. نام بیٹا اللہ قبول کر لے. اورنگزیب
مقامی ساتھی